بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو جواب ملا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت کا علم ہے۔ حجاز مقدس میں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، باقی 1,24,000 میں سے 1,14,000 صحابہ کرام کہاں پر ہیں؟ نو ون نوز۔ چند صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں یا وہ یہاں پر دفن ہیں، لیکن وہ سب کے سب حرم کو چھوڑا، حجاز کو چھوڑا، اللہ کی معیت، اللہ کے رسول کی معیت کو چھوڑا، اللہ کے گھر کو چھوڑا، جہاں پر نمازوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کئی گنا نمازوں کے ثواب کو بھی چھوڑتے ہوئے ایسی دنیا میں نکل گئے کہ دین اسلام دنیا کے گوشے گوشے کونے کونے میں عام کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ یہ تبلیغ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے، جس کو اپنانے سے اسلام جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گا۔ ان کا حج ان کے لیے ہے، ان کا خانہ کعبہ کے سامنے گڑ گڑانا انہی کے لیے ہے، یعنی ان مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جو بہت سے لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے وہ ان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنیں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو سر بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انفروا فی سبیل اللہ خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنا، ہجرت کرنا، اسلام کو سر بلند کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں نے کتاب شہرگ پاکستان یہ لکھی، اور اس کتاب میں جو پہلی نظم ہے اسی درد کے ساتھ اور اسی سوز کے ساتھ میں نے اسے لکھا ہے، سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ چند صحابہ ہیں حجاز مقدس میں، باقی کدھر گئے؟ مقدس مقاموں کو چھوڑ کر یہ کدھر نکل گئے؟ انہوں نے پہلو نبی اور حرم پاک کو کیوں چھوڑا؟ کوئی ایشیا کو تو کوئی یورپ کو کیوں دوڑا؟ کوئی دفن ہے شام، اردن، عراق، مصر اور فلسطین میں، تو کوئی دفن ہے افریقہ، اندلس، افغانستان اور چین میں۔ کہاں کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں کہاں نکل گئے؟ قلوب ان کے تقدیس اسلام کی تبلیغ کے لیے پگھل گئے۔ خطبۃ الوداع میں نبی نے جو دیا یہ وہ پیغام ہے، ختم نبوت کے صدقے ہمیں جو ملا یہ وہ کام ہے۔ آج اس کام کو چھوڑ کے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تنزلیوں، پریشانیوں اور پستیوں کے ہمراہ ہوئے ہیں۔ آج اسی لیے ہر طرف مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، کفر کے ہاتھوں جا بجا اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے۔ ہم آج بھی راہ پا جائیں گے اگر اسے اپنا لیں، اللہ مہربان ہو جائے گا اگر اسے مقصد حیات بنا لیں۔ موجودہ حالات میں ہمارے کندھوں پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلمہ حق کو سر بلند کریں، اور جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے میں استدعا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے چینلز میں اسلام کی تبلیغ کو اجاگر کریں۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہمیں کچھ تو ایسا ہمارے پاس نامہ مال میں ہو کہ یا اللہ میں تبلیغ کے لیے نکلا نہیں، مجھ سے نکلا نہیں گیا، میں کمزور تھا، لیکن میں نے بری چیزوں کو ڈیلیٹ کیا اور اچھی چیزوں کو معاشرے میں پھیلایا۔ موجودہ دور میں تبلیغ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں اپنے دوست شہباز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت قیمتی وقت میں اپنا وقت نکال کر میری باتوں کو پبلک میں لے کے آتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح دین اسلام کو پھیلانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ سماعتوں کا شکریہ، السلام۔